أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کا یہ خطبہ میں ناصر باغ فرینکفرٹ جرمنی سے دے رہا ہوں، جہاں مجلس خدام الحمدیہ کے سالانہ اجتماع میں شرکت کے لیے آیا ہوا ہوں۔ چونکہ یہ خطبہ براہ راست مختلف ممالک میں سنا جانے لگا ہے، اس لیے ان کی اطلاع کی خاطر یہ وضاحت کر رہا ہوں۔ اس وقت ٹوکیو، سویڈن، ناروے، موریشس اور UK کے علاوہ جرمنی میں بھی 2 اور جگہوں پر یہ خطبہ سنا جا رہا ہے۔ UK کی مجالس یا جماعتیں جو خطبہ سنتی ہیں ان کی تعداد میں بھی اب اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت 7 UK کے ایسے شہر ہیں جہاں براہ راست اس خطبے کی آواز پہنچ رہی ہے۔ پیشتر اس سے کہ سلسلہ مضمون جاری رکھتے ہوئے قرآن کریم کی دعاؤں کا ذکر کروں، ایک اعلان اس اجتماع کی نسبت سے میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ مجلس عاملہ جماعت جرمنی نے خدام الحمدیہ جرمنی نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ مجلس خدام الحمدیہ جرمنی کی ضروریات اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ان کو ایک ایوان خدمت کی تعمیر کی ضرورت ہے۔ اس غرض سے انہوں نے اجازت بھی چاہی اور ایک سرسری سا منصوبہ بھی سامنے رکھا۔ اصولاً میں نے اس کی منظوری دے دی ہے اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ 3 سال تک وہ ایوان خدمت تیار ہو جائے گا، لیکن سب سے پہلا مرحلہ اس کے لیے مناسب زمین کی تلاش ہے۔ جہاں تک چندوں کا تعلق ہے، اس سلسلے میں مجلس خدام الحمدیہ جرمنی کو اس شرط کے ساتھ چندہ اکٹھا کرنے کی منظوری دی ہے کہ کسی خادم کو اس چندے کے نتیجے میں یہ عذر نہ ہو کہ میرے دوسرے جماعتی چندے متاثر ہو گئے ہیں۔ اس لیے تمام وہ خدام جو شوق کے ساتھ اس چندے میں حصہ لینا چاہیں، اس شرط کے ساتھ حصہ لیں گے کہ خدام الحمدیہ کے ہال کی تعمیر کے سلسلے میں جو بھی مالی قربانی وہ پیش کریں، اسے جماعت کے دوسرے چندوں میں کمی کرنے کا عذر نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اعلان اس لیے ضروری تھا کہ خلیفۃ المسیح کی اجازت کے بغیر کسی قسم کا کوئی چندہ اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور خدام الحمدیہ بھی
اور دیگر ذیلی تنظیمیں بھی اس بات کی پابند ہیں اور پابند رہنی چاہیے کہ جو بھی استثنائی چندے طلب کرنا چاہیں جماعت سے، ان کی پہلے باقاعدہ اجازت حاصل کر لیں۔ اب میں سلسلہ مضمون کی طرف لوٹتا ہوں۔ سورہ فاتحہ نے جو ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اے خدا ہمیں سیدھے راستے پر ڈال، وہ راستہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا، تو اس ضمن میں انعام کی راہ پر چلنے والے یا وہ خدا کی راہ کے مسافر جو انعام یافتہ شمار ہوئے، ان کا ذکر قرآن کریم میں مختلف شکلوں میں ملتا ہے اور ان کی دعائیں بھی محفوظ کر دی گئی ہیں۔ ان دعاؤں کے سلسلے میں ایک دعا نظر سے رہ گئی تھی جس کا بیان پہلے ہونا چاہیے تھا، اس لیے میں اس دعا سے آج کا مضمون شروع کروں گا۔ پھر چونکہ بعد کی چند دعائیں پہلے خطبے میں بیان ہو چکی ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد یعنی پہلی جو بھولی ہوئی دعا تھی، اس کے بعد حضرت ایوب کی دعا سے پھر سلسلہ مضمون شروع ہو جائے گا۔ وہ دعا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائی گئی، اور دعا یہ ہے: رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اے میرے رب مجھے صدق کے ساتھ داخل فرما، یعنی میرا قدم سچائی پر پڑتا ہو اور سچائی کے ساتھ میں داخل ہوں، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اسی طرح سچائی پر قدم رکھتے ہوئے یا سچائی کے قدم کے ساتھ میں اس منزل سے باہر نکلوں، وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میرے لیے اپنی جناب سے ایک ایسا مددگار عطا فرما جو غالب اور قوت والا ہو۔ یہ وہ سورہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اگرچہ اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن جو مستشرقین محققین باقی مسلمان علماء سے اختلاف بھی رکھتے ہیں، ان کے نزدیک بھی سن 12 ہجری تک کا زمانہ ہے۔ اس عرصے کے اندر اندر یہ صورت نازل ہو چکی تھی، اور بعض مفسرین تو اس سے بہت پہلے کا زمانہ بتاتے ہیں۔ بہرحال ہجرت سے پہلے کی یہ صورت ہے، اور اس آیت کے متعلق بھی یہ تحقیق شدہ بات ہے کہ ہجرت سے پہلے کی ہے۔ اس لیے اس آیت میں، اس دعا میں دراصل ہجرت کی بھی پیشگوئی فرمائی گئی تھی، لیکن صرف ہجرت تک اس دعا کا مضمون محدود نہیں، جیسا کہ میں بیان کروں گا۔ اس سے زیادہ وسیع تر معانی اس میں پائے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال نبوت کے مکے میں بسر فرمائے، 13 سال تک دکھ جھیلے، اور پھر 13ویں سال کے آخر پر یا کم و بیش اس عرصے میں آپ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ بس یہ دعا آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھے اس شہر سے نکلنا بھی ہے اور دوبارہ اس شہر میں داخل بھی ہونا ہے۔ تیرا نکلنا بھی سچائی کے ساتھ ہوگا، اور تیرا دوبارہ اس شہر میں داخل ہونا بھی سچائی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اس میں نکلنے اور داخل ہونے کی ترتیب کو بدل دیا گیا ہے، اور داخل ہونے کا ذکر پہلے ہے اور نکلنے کا بعد میں۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ آپ کو دعا سکھائی جا رہی ہے، تو یہ دعا کیا کر: رب ادخلنی مدخل صدق،
اے میرے رب مجھے صدق کے ساتھ داخل فرما، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور صدق کے ساتھ مجھے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو مکے سے تو پہلے نکلنا تھا، پھر ادخال کا ذکر کیوں فرمایا، یعنی پہلے کیوں یہ ذکر فرمایا؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لہجے کے لیے بھی خدا تعالیٰ اس دکھ میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ گویا میں مکے سے نکلوں گا اور پھر شاید واپس آؤں یا نہ آؤں۔ پس واپسی کو زیادہ قطعی اور یقینی بنا کر پہلے پیش کر دیا گیا، اور جس وقت یہ وحی نازل ہوئی ہے اس وقت اخراج سے پہلے آپ کو یہ خبر دے دی گئی کہ آپ نے ضرور اس شہر میں داخل ہونا ہے، اس لیے جہاں تک نکلنے کا تعلق ہے اس سلسلے میں کسی قسم کے تفکر کی اور غم کی ضرورت نہیں۔ دوسرا اس میں حکمت یہ تھی کہ مکے سے جس حالت میں نکالے جا رہے تھے اس حالت کے متعلق دشمن یہ کہتا تھا کہ یہ صدق کی حالت نہیں ہے، اب سچائی کی حالت میں نہیں نکالے جا رہے۔ آپ کو دشمن جھوٹا، کذاب، مفتری اور طرح طرح کے اور بدنام دیتا تھا، اور کہتا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، اس نے خدا پر اپنی طرف سے بات گھڑ لی ہے۔ بس مگر مدینہ جس نے آپ کا استقبال کیا اس نے صدق کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، صدق کی گواہی دیتے ہوئے استقبال کیا۔ بس رب ادخلنی کا مضمون مدینہ کی نسبت سے یہ ہوگا کہ اے محمد اب تو اس شہر میں داخل ہونے والا ہے جو تیرے صدق پر گواہ ہوگا اور صدق کے ساتھ تجھے قبول کرے گا، اور پھر جب تو نکلے گا تو صدق کے ساتھ ہی نکلے گا اور دوبارہ اس شہر میں داخل ہوگا۔ اور دوبارہ داخلے کا مضمون چونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اس لیے فتح مکہ کے اوپر ادخلنی مدخل صدق کا مضمون صادق آئے گا، اور یہ بات بن جائے گی کہ جب تو دوبارہ اس شہر میں داخل ہوگا اس وقت شہر کا ذرہ ذرہ، اس کی اینٹ اینٹ، اس کی ساری فضا گواہی دے رہی ہوگی کہ مرد صادق ہے جو واپس اپنے شہر کو لوٹ کر آیا ہے۔ اور چونکہ یہ ایک پیشگوئی تھی اس لیے اس کے پورا ہونے کے نتیجے میں از خود ہی آپ کا صدق مکے میں داخل ہوتے ہوئے ظاہر و باہر ہو جانا تھا۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا کا مطلب ہے اور میرے لیے اپنی جناب سے کوئی ایسے مددگار انصار عطا فرما دے جن کو تو طاقت عطا کرے، غلبہ عطا کرے، اور ان کی مدد معنی خیز ہو، کوئی کمزور مددگار نہ ہو بلکہ غالب اور طاقتور مددگار ہو۔ چنانچہ یہ دعا بھی انصار مدینہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بعین ہی اسی طرح قبول فرمائی جیسا کہ سکھائی تھی، اور انصار مدینہ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ کی غالب نصرت کرنے کی توفیق ملی، اور انصار نے جو مدد کی ہے وہ اگرچہ بظاہر انصار کی طرف سے ہے مگر من لدنک کے لفظ نے یہ بتا دیا کہ انصار کی مدد اللہ کے ایما پر ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، اس کے بغیر اس مدد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس بظاہر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مہاجر ساتھی انصار کے ممنون احسان ہونے والے تھے، مگر خدا تعالیٰ نے دعا میں من لدنک کا لفظ رکھ کر یہ خوشخبری بھی ساتھ دے دی کہ تیری اس دعا کے نتیجے میں وہ مدد کریں گے، ان کے دل تبدیل کیے جائیں گے، ان کو توفیق عطا کی جائے گی۔ اس لیے تو یہ نہ سمجھنا کہ کسی انسان کے زیر احسان آ رہا ہے، بلکہ دعا کے نتیجے میں یہ مدد خالصتاً اللہ ہی کی طرف سے ہوگی۔ دوسرا اس دعا کا ایک تعلق عام روزمرہ کے سفروں سے بھی ہے، اور قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ قرآنی دعائیں وسیع معانی رکھتی ہیں،
اور مختلف حالات پر چسپاں ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی جو دعائیں خاص مواقع سے بھی تعلق رکھتی تھیں، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان کو مختلف ملتے جلتے مواقع پر بھی استعمال کیا کرتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے۔ بس روزمرہ کے سفروں میں یہ دعا بہت ہی مفید ہے، اور میں نے اس کا خود تجربہ کر کے دیکھا ہے، اور حیرت انگیز طور پر اس دعا کے نیک اثرات کا مشاہدہ کیا ہے۔ ایک دفعہ میرا خیال تھا کہ اس موضوع پر جماعت سے الگ خطاب کروں کہ دعا کے نتیجے میں سفروں میں جو حیرت انگیز سہولتیں میسر آتی ہیں وہ اتفاقی حادثات کے نتیجے میں نہیں ہوتی، بلکہ ایسا مسلسل نصرت الہی کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے کہ کوئی معمولی عقل کا انسان بھی یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس میں غیبی ہاتھ ہے۔ لیکن چونکہ اس سلسلہ مضامین میں اتنے لمبے عرصے کے لیے ایک دوسرے مضمون کے ذکر کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے آئندہ کسی وقت انشاءاللہ اس حصے کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک اور اس دعا کا بہت ہی اہم مفہوم انسان کے مراتب سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان ہمیشہ حالتیں بدلتا رہتا ہے، ایک حالت سے نکل کر دوسری حالت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ حالت بدی سے اچھائی کی طرف حرکت بھی کر سکتی ہے اور اچھائی سے بدی کی طرف بھی حرکت کر سکتی ہے، اور اس حالت کا بدلنا بدی سے اچھائی کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اچھائی سے بدی کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ بس خدا تعالیٰ نے جہاں یہ دعا سکھائی وہاں صدق کا لفظ ساتھ سمجھا دیا کہ یہ دعا کرنا کہ اے خدا جب بھی میری حالت تبدیل ہو سچائی کے ساتھ تبدیل ہو۔ اس سے پہلے جو مضمون چل رہا ہے اس آیت سے پہلے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مراتب کا مضمون ہے، اور پہلی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نصیحت فرمائی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اے میرے بندے راتوں کو اٹھ کر تہجد کے نوافل ادا کیا کر اور خدا کی راہ میں جد و جہد کیا کر۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس کے نتیجے میں ہرگز بعید نہیں بلکہ قریب ہے کہ تجھے مقام محمود عطا کیا جائے۔ یہاں مقام محمودہ کو نکرہ رکھ کر اس مقام کے بہت ہی عظیم الشان ہونے کی طرف اشارہ فرما دیا گیا۔ بس اس دعا کے مان بعد یہ دعا رکھی، رب ادخلنی، یعنی اس خوشخبری کے بعد کہ خدا تعالیٰ تجھے بہت ہی عظیم مقام اور مرتبہ عطا کرنا فرمانے والا ہے، یہ دعا سکھائی، رب ادخلنی مدخل صدق، کہ اے خدا جس مقام پر تو مجھے فائز فرمانا چاہتا ہے یا جس پر فائز فرمانے کا تو نے فیصلہ فرما لیا ہے، ادخلنی مدخل صدق، مجھے صدق کے ساتھ اس میں داخل فرمانا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اس مقام پر ٹھہرائے نہ رکھنا بلکہ اس سے آگے بلند تر مقامات کی طرف بھی ہاتھ پکڑ کر لے جانا اور صدق کے ساتھ لے جانا۔ یہاں صدق کے لفظ نے تنزل کی نفی فرما دی، کیونکہ بعض دفعہ ایک انسان ایک اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنے کے باوجود اس مرتبے پر اپنی شامت اعمال کے نتیجے میں قائم نہیں رہ سکتا، جیسا کہ قرآن کریم نے بلم باور کی مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی صلاحیتیں عطا کی تھیں کہ اگر وہ چاہتا، یعنی اگر وہ نیک اعمال پر استقامت اختیار کرتا اور خدا کی طرف رفتیں حاصل کرنا چاہتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کے نتیجے میں جو اسے عطا کی گئی تھیں اسے بلند مقام عطا فرما سکتا تھا۔
वलाकिन्नहु अखलद इलल अर्द, लेकिन वो बदबख्त ऐसा निकला कि वो दोबारा ज़मीन की तरफ झुक गया। बस उसका बुलंद मर्तबे से निकलना मुखरजा सिद्क़िन नहीं कहला सकता, क्योंकि वो सच्चाई के बजाय झूठ के कदम के साथ बाहर निकला। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कामिल दुआ सिखाई गई कि तेरा दाखिल होना भी सिद्क़ के साथ हो और तेरा निकलना भी सिद्क़ के साथ हो, यानी तनज़्ज़ुल की तरफ तू ना जाए बल्कि बुलंद तर मरातिब की तरफ तेरा कदम हम हमेशा आगे बढ़ता रहे। दूसरा सिद्क़ का माना यहाँ ऐसा है जिसे तमाम मोमिनीन को हमेशा पेश नज़र रखना चाहिए। बसा औक़ात इंसान को आला मरातिब की तमन्ना होती है और उस तमन्ना में ख़ुद गर्ज़ी भी दाखिल हो जाती है, रियाकारी भी दाखिल हो जाती है, और इंसान चाहता है कि मैं भी नेक शुमार किया जाऊं और दुनिया की नज़र में मेरा मर्तबा बुलंद हो और मुझे मकाम महमूद हासिल हो, यानी दुनिया की निगाह में मकाम महमूद हासिल हो। ऐसे लोगों को बाज़ दफ़ा ऐसे रूहानी तजारब से मिलते जुलते तजारब होते हैं कि वो समझते हैं कि हम खुदा के मुक़र्रब बन गए हैं, हालांकि वो रूहानी तजारब नहीं होते, वो शैतानी तजारब होते हैं। बस हर वो शख्स जो बुलंद परवाज़ी का ख्वाहिशमंद है, जो खुदा ताला का क़ुर्ब चाहता है, उसको ये दुआ बहुत ही बाकायदगी के साथ और इसके मज़ामीन में डूब कर करनी चाहिए, वरना उसका कदम कदम सिद्क़ नहीं रहेगा। बस रब अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन का मतलब यह है कि ऐ खुदा मुझे जो भी बुलंद मर्तबा अता फरमा वो सच्चाई के साथ हो, उसमें मेरे दिल की नफसानी ख्वाहिशात का कोई भी दखल ना हो, उसमें मेरे झूठ का कोई दखल ना हो, वो खालिसतन सच्चाई का कदम हो जो तरक्कियों की तरफ उठने वाला हो और तेरी रज़ा उसे हासिल रहे। और इसी तरह जब मैं उस मुकाम से निकाल कर एक बुलंदतर मुकाम की तरफ ले जाया जाऊं, तो तब भी मेरी अदना तमन्नाओं का उसमें कोई दखल ना हो, बल्कि अरफा और आला मकासद के लिए तुझसे ही मदद मांगते हुए मैं आगे बढ़ने वाला बनूं। बस ये दुआ बहुत ही कामिल, जामे और माने दुआ है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल पर, मुख्तलिफ़ हालात पर चिस्पां होती है, और जैसा कि मैंने बयान किया है, रोज़मर्रा के सफ़रों के सिवा दुनिया के हर सफ़र पर जो ज़ाहिरी हो या रूहानी हो, इसका इतलाक़ होता है। बस दुनिया के कारोबार में जहाँ इंसान बाज़ मुलाज़मतें मसलन करता है और तरक्कियाँ पाता है, उस वक्त भी ये दुआ काम आ सकती है, वरना बाज़ लोग तरक्की पाते हैं और फिर ज़िल्लत के साथ निकाले जाते हैं। तो पेशतर इससे कि वो तरक्की हासिल करें, अगर इस दुआ को वो अपने हिर्ज़ जान बना चुके हों और हमेशा इस दुआ की तरफ उनकी तवज्जो रहे, तो ज़िंदगी का जो भी मरहला पेश आएगा जिसमें एक हालत दूसरी हालत में तब्दील होती है, ये दुआ उनके काम आएगी। अब वो चंद दुआएं जो इसके बाद कुरान में बयान हुई हैं वो मैं बयान कर चुका हूँ। अब हज़रत अय्यूब की इस दुआ की तरफ आता हूँ। सूरह अंबिया आयत 84 में इसका ज़िक्र है, व अय्यूबा इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी दुर्रो व अंत अरहमुर राहिमीन। और याद करो अय्यूब को कि जो जब उसने बड़े दर्द से अपने रब को पुकारा कि ऐ खुदा मुझे तो बहुत ही दुख पहुंच चुका है, व अंत अरहमुर राहिमीन, और मैं जानता हूँ कि सब रहम करने वालों से बढ़कर तू रहम करने वाला है। इस सिलसिले में हज़रत अय्यूब के साथ पेश आने वाले वाक़यात का मुख्तसरन ज़िक्र करता हूँ और आपका तारुफ भी करवाता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हज़रत अय्यूब के मुतल्लिक़ बहुत कम जानते हैं।
حضرت ایوب حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال کے لگ بھگ پہلے پیدا ہوئے، 1550 کے قریب بیان کیا جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 200 سال پہلے۔ آپ کی شخصیت کے متعلق اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعضوں کے نزدیک آپ بنی اسرائیلی نبی تھے، اور بعضوں کے نزدیک آپ باہر کے کوئی نبی تھے جن کا ذکر وہاں ملتا ہے۔ مسلمان مفسرین نے آپ کو شام کے علاقے میں پیدا ہونے والا بتایا ہے، اور بائبل میں مقام کا ذکر ہے، لیکن اس کا مجھے صحیح پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کس علاقے کا شہر ہے جس کی طرف آپ کو نسبت دی گئی ہے۔ غالباً موز لفظ ہے جس کے متعلق میں ابھی تحقیق نہیں کر سکا کہ وہ کون سا علاقہ بتایا جاتا ہے۔ بہرحال جہاں تک بائبل کی روایات کا تعلق ہے، ان کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ حضرت ایوب کو خدا تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں، دنیاوی اموال بھی، ریوڑ گلے، ہر قسم کے جانور، بیوی بچے، بہت ہی خوشحالی عطا فرمائی، اور اس اپنے علاقے کے امیر ترین انسانوں میں سے تھے، اور بہت ہی فیاض اور خدمت کرنے والے انسان تھے۔ شیطان کو آپ پر حسد ہوا، اور شیطان نے خدا تعالیٰ سے یہ بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایوب جو تیرا بندہ ہے وہ تو اس پر نازاں ہے کہ بڑی عبادت کرنے والا اور ان سب نیک نعمتوں کے باوجود مجھے نہ بھلانے والا ہے، لیکن اسے آزمائش میں ڈال کے دیکھ، پھر پتہ چلے گا۔ چنانچہ اس کے اموال تباہ کر دے، پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے تیرا بندہ رہتا ہے۔ اس پر خدا تعالیٰ نے اسے کہا کہ ہاں، اموال پر تجھے تصرف دیا جاتا ہے، اور حضرت ایوب کے تمام اموال تباہ ہو گئے۔ پھر اس نے اولاد کا طعنہ دیا کہ اولاد تو اچھی ہے، دنیا کے جانور اور دولتوں کی باتوں کو پرواہ نہیں ہوتی، اولاد کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو پہلے جلا وطن کروایا، پھر مرنے دیا، اور اولاد ضائع ہو گئی۔ پھر شیطان نے کہا کہ اس کے بدن کے اوپر مجھے تصرف دیا جائے۔ خدا تعالیٰ نے کہا کہ اگر بدن کی آزمائش بھی چاہتے ہو تو یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ چنانچہ آپ کے بدن کو ایسی بیماری لگ گئی کہ بائبل کے بیان کے مطابق جسم میں ناسور ہو گئے، اور نہایت ہی مکروہ قسم کی بیماری تھی جس سے لوگ بھی کراہت کر کے پناہ مانگتے تھے اور دوڑتے تھے، اور جسم میں کیڑے پڑ گئے، اور لوگوں نے آپ کو نکال کر بستی سے باہر کر دیا۔ تب بھی حضرت ایوب صابر و شاکر رہے، اور خدا کے ساتھ وفا میں کوئی کمی نہ آئی۔ تب شیطان نے خدا سے کہا کہ بیوی تو ابھی تک ساتھ ہے اور وہ وفادار ہے، بیوی کی طرف سے بھی اس کو کچھ صدمہ پہنچے۔ تو بیوی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس نے شیطان کی چال میں آ کر، یا کہانی یوں بیان کی گئی ہے کہ شیطان نے کہا، خود ہی سوچا کہ جس طرح میں نے حوا کو گمراہ کیا تھا، میں اس کی بیوی کو بھی گمراہ کروں تاکہ یہ بھی ساتھ نہ رہے، پھر میں دیکھوں گا کہ اس کا صبر ٹوٹتا ہے کہ نہیں۔ چنانچہ اس نے بیوی کو یہ کہا کہ یہ بچھڑا یا جانور، کوئی جانور میرے نام پر ذبح کرو تو یہ تمہارا خامند اچھا ہو جائے گا، اور شرک کی تعلیم دی۔ اور بیوی اس پر اس حد تک آمادہ ہو گئی کہ اس نے اپنے حضرت ایوب سے اس کا ذکر کیا، اور یہاں تک کہا کہ تو اب چھوڑ خدا کو، کہاں تک صبر کرے گا، اس سے موت مانگ اور اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر۔
حضرت ایوب اس پر ناراض ہوئے اور عہد کیا کہ اگر میں اچھا ہو جاؤں گا تو اس کو 100 کوڑے ماروں گا اس شرک میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں، یعنی بطور سزا کے میں اس کو یہ 100 کوڑے ماروں گا۔ اس پر بیوی چھوڑ کر چلی گئی اور اکیلے رہے، تب بھی حضرت ایوب ثابت قدم رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ یہ تیری آزمائش کا دور تھا، تو اس پر پورا اترا ہے، اور جو کچھ تیرے نقصانات تھے وہ سب پورے ہو جائیں گے، اور اب تو پہلی حالتوں کی طرف بلکہ ان سے بھی بہتر حالتوں کی طرف لوٹایا جائے گا۔ پھر بیوی بھی ملتی ہے، پھر اولاد بھی آتی ہے، پھر اور جو شہر کے لوگ نکالنے والے تھے ان کے اندر بھی ندامت پیدا ہوتی ہے۔ گویا کہ انجام اس واقعہ کا یہ ہے کہ حضرت ایوب دوبارہ اپنی صحت کی طرف بھی لوٹ آتے ہیں، پرانی شان آن بان کی طرف بھی لوٹ آتے ہیں، سب چھوٹے ہوئے روٹھے ہوئے ساتھی واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ہے خلاصہ، اور مفسرین نے بھی کم و بیش یہی مضمون بیان کیا ہے بعض تبدیلیوں کے ساتھ، اور کہانی میں اپنا سا رنگ ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ شیطان ایک دفعہ فرشتوں کے گروہ میں شامل ہو کر خدا کے حضور پیش ہوا۔ یہ بائبل نے لکھا ہے کہ شیطان فرشتوں کے گروہ میں شامل ہو کر خدا کے حضور پیش ہوا، تو اس طرح خدا سے اس نے گویا فرشتہ بن کر باتیں کیں، اور یہ سارا قصہ اس کے نتیجے میں ہوا۔ مفسرین نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کو نیا رنگ یہ دے دیا ہے کہ اس زمانے میں، یعنی حضرت ایوب کے زمانے میں، شیطان بعض دفعہ فرشتوں اور نبیوں کے درمیان باتیں سن لیا کرتا تھا، مجان لگا کر بیٹھے رہتا تھا اور وہ باتیں سن لیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ فرشتوں کی اور حضرت ایوب کی باتیں ہو رہی تھیں اور بڑی ان کی تعریف ہو رہی تھی، اور انہوں نے خدا سے بھی عرض کیا کہ دیکھو کیسا صابر شاکر بندہ ہے، کیسا نعمتوں والا بندہ ہے، اور پھر اس کے باوجود عبادت کرتا ہے۔ تو اس پر شیطان کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، چنانچہ اس نے پھر یہ شرارت شروع کی۔ حضرت مسلم موعود نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے کہ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہریش چندر ایک ہندو بزرگ کا بھی بیان کیا جاتا ہے، جن کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح انعام یافتہ تھے جس طرح حضرت ایوب کے ذکر میں ملتا ہے، اور بہت سی وہاں بھی مگر وہاں شیطان کی بجائے بعض دیوتاؤں کو حسد پیدا ہوا۔ حضرت مسلم موعود نے تو تفصیل سے ذکر نہیں کیا، میں نے پھر اس کو مختلف تاریخی حوالوں سے اس کو دیکھا ہے، ان روایات کو۔ ہریش چندر کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن خلاصہ مختصراً یہی ہے کہ وہاں دیوتاؤں کو اس پر رشک آیا، اور انہوں نے خدا سے کہا، یعنی سب سے بڑے ہندو میتھولوجی کے مطابق سب سے بڑے خدا سے یہ کہا کہ ہمیں موقع دے، ہم اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ چنانچہ ایک دیوتا انسان کے روپ میں گیا اور اس نے ہریش چندر سے کہا کہ سنا ہے تو بڑا سخی داتا ہے، کیا میری استدعا کو قبول کرے گا؟ اس نے کہا جو مانگے گا میں دوں گا۔ اور ہریش چندر کے متعلق بھی یہ مشہور تھا کہ وہ حد سے زیادہ وعدے کا پختہ ہے، اور جو ایک دفعہ قول قرار دے بیٹھے اس سے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح پختہ قول لینے کے بعد اس نے کہا کہ اپنا سب کچھ مجھے دے دو، تمام جائیداد، اموال، دولتیں، گھر، جو کچھ تیرا ہے سب کچھ دے دے۔ اور ہریش چندر نے دے دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ تو نے سب کچھ تو نہ دیا، ابھی تیرے بچے، بیوی، تو خود ہے اور تیرا جسم ہے، اس کا کیا ہوگا؟ چنانچہ یہ طے پایا کہ ان سب کو وہ بیچ دیں، اور ایک شودر نے جو ہندو کاسٹ سسٹم کے مطابق سب سے ذلیل قسم کی ذات ہے، آپ کو خرید لیا،
اور پھر وہ مشقتوں کا دور ہوا اور بہت ہی سخت تکلیفیں ہوئیں، مصائب درپیش ہوئے۔ تو ملتی جلتی کہانی ہے۔ حضرت مسلم موعود کا یہ رجحان ہے کہ چونکہ زمانہ بھی کم و بیش ایک ہی ہے، اس لیے بعید نہیں کہ حضرت ایوب ایک ہندی نبی ہوں، اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے، وہ بعض محققین کے نزدیک وہ اسرائیلی نہیں تھے، تو اس ہندی نبی کی روایات وہاں پہنچی ہوں اور ان کو بائبل کا حصہ بنا دیا گیا ہو۔ اس پس منظر میں اب میں قرآن کریم کی وہ دعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو سکھائی، اور وہ یہ تھی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہاں ارحم الراحمین پر دعا کو ختم کیا گیا ہے کہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب کی حالت کے متعلق جو تفاصیل ہیں وہ تو ہمیں قرآن کریم میں نہیں ملتی، لیکن جتنے بھی اشارے ملتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بہت ہی تکلیفیں پہنچیں اور جسمانی عوارض بھی بہت لاحق ہوئے، اور یہاں تک کہ آپ کو اپنا ملک چھوڑ کر بھی جانا پڑا۔ چنانچہ من جملہ تفصیل کے ساتھ تو ذکر نہیں، مگر یہ ضرور ملتا ہے کہ کچھ نہ کچھ واقعات جیسا کہ بیان کیے گئے ہیں ویسے آپ کے ساتھ ضرور پیش آئے، یہاں تک کہ سب نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو ارحم الراحمین کا مطلب ہے کہ اے خدا، میری تو یہ حالت پہنچ گئی کہ دنیا کے جتنے رحم کرنے والے ہو سکتے ہیں وہ تو منہ موڑ کے چلے گئے، میری بیوی نہ رہی، میرے بچے نہ رہے، میرے شہر والے نہ رہے، جو ایمان لائے تھے انہوں نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی، اب میں اکیلا اپنے وطن سے نکلتا ہوں، تو مجھے بتا کہ میں کیا کروں۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں مایوس نہیں، تو ارحم الراحمین ہے، جہاں جس پر کوئی اور رحم کرنے والا نہ ہو اس پر تو رحم فرماتا ہے۔ اس دعا کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ، کہ ہم نے اس دردناک پکار کو سنا اور قبول کیا، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اور ان سب تکلیفوں کو کھول دیا اور تبدیل کر دیا جو اسے لاحق تھیں، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ، ہم نے اس کے اہل بھی اسے واپس لوٹا دیے اور اس جیسے اور بھی بہت سے گھر عطا کیے جو اپنا سمجھتے ہوئے ان کے خاندان ہی کی طرح ہو گئے، یعنی ایسی ان سے محبت کرنے والے خاندان عطا کیے جو اپنوں سے الگ شمار نہیں کیے جا سکتے تھے۔ جس طرح بعض دفعہ انسانی تعلقات میں بعض خاندانوں میں ایسی محبت ہو جاتی ہے، ایسا ملنا جلنا اور قرب کا تعلق ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی گھر کے افراد دکھائی دیتے ہیں۔ بس مثلہم معہم میں یہ بھی خوشخبری دی گئی کہ ایک گھر تجھ سے چھوٹا تھا، تجھے اور بھی بہت سے ہم گھر عطا کریں گے۔ رحمتم من عندنا، یہ خالصتاً ہماری طرف سے رحمت کے طور پر ہوگا، وذکریٰ للعابدین، اور جو عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے نصیحت ہوگی کہ جس قسم کے بھی ابتلا درپیش ہوں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگر صبر کے ساتھ عبادت پر قائم رہتے ہوئے صرف خدا ہی کی طرف جھکو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ تمہارے دکھوں کو دور فرما دے گا اور ہر تکلیف کو راحت میں تبدیل فرما دے گا۔ ایک اور دعا جو اس کے بعد مذکور ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، وہ یہ ہے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور صاحب نون کی اس حالت کو یاد کرو، إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب کہ وہ
بہت سخت خفا ہوئے دل کے ساتھ، جب اس کا دل بہت ناراض اور تنگی محسوس کر رہا تھا، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف گیا، فظن ان لن نقدر علیہ، اور اس نے یہ گمان کیا کہ گویا ہم اس پر غالب نہیں آئیں گے یا اس کے خلاف فیصلہ صادر نہیں کریں گے۔ نقدر علیہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کے خلاف فیصلہ کرنا، اور ایک یہ مطلب بھی ہے کہ کسی پر غلبہ پا لینا، تو دونوں مفہوم کچھ نہ کچھ اس صورتحال پر اطلاق پاتے ہیں۔ فنادیٰ فی الظلمات، تب اس نے اندھیروں میں یہ دعا کی، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے میرے خدا تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک تو بہت پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں بہت ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا، میں اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہوں، اس لیے تو ہی ہے جو مجھے اس ظلم کی حالت سے نجات بخش۔ اس کے جواب میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے پھر اس کی اس دعا کو سن لیا اور شدید غم سے اس کو رہائی بخشی، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم مومنوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ حضرت یونس کے متعلق بھی تاریخ میں اختلافات پائے جاتے ہیں، اور ضرورت ہے کہ ان کے پس منظر سے متعلق بھی چند الفاظ بیان کیے جائیں۔ حضرت یونس کے متعلق بائبل نے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ قرآن کریم سے مختلف ہیں، اور ان کی ترتیب بھی بدلی ہوئی ہے، اور بائبل کے بیان کے مطابق حضرت یونس کا جو واقعہ ہے ایک ایسی جگہ پیش آیا جہاں یعنی یافا میں، یافا ایک فلسطین کے مغربی ساحل پر ایک بندرگاہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یافا سے آپ نے وہ جہاز پکڑا تھا یا سمندری کشتی پکڑی تھی جس میں سے بالآخر آپ کو پھینکا گیا۔ یہ یافا مقام اس مقام سے جو نینوا کا مقام ہے، جسے حضرت یونس کی بستی بھی قرار دیا جاتا ہے، اگر سیدھا کوے کی اڑان اڑا جائے تو 500 سے زائد میل دور ہے۔ نینوا جس کے متعلق عام طور پر مفسرین کا خیال ہے کہ نینوا وہ بستی تھی جہاں حضرت یونس کو بھجوایا گیا تھا، وہ موصل میں واقع ہے، جو عراق کے شمال میں آج کل کردوں کا علاقہ ہے۔ اس زمانے میں، جس زمانے کی یہ بات ہے، وہاں اسیرینز کی حکومت تھی۔ حضرت یونس کا زمانہ 800 سال قبل مسیح بیان کیا جاتا ہے، لیکن مختصراً اب میں بائبل کے متعلق بتاتا ہوں کہ بائبل کیا کہتی ہے، پھر میں قرآن کریم کی طرف آؤں گا کہ قرآن کریم کیا بیان فرماتا ہے۔ بائبل کے نزدیک حضرت یونس، جن کو جونا یا یونا کہا جاتا ہے، اور ان کے نام کی ایک کتاب بھی بائبل میں ہے، ان کو خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو نینوا بستی کو جا کر ڈرا کہ اگر وہ توبہ نہیں کرے گی تو ہلاک کر دی جائے گی۔ حضرت یونس نینوا جانے کی بجائے یافا چلے گئے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، یافا جا کر آپ نے وہ کشتی پکڑ لی جس میں سے بالآخر آپ کو قرہ اندازی کے بعد باہر پھینک دیا گیا اور مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اول تو یہ بات قرین قیاس نہیں، یعنی ایک مومن جس نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہو اور انبیاء کی عظمت کا تعارف قرآن کریم سے حاصل ہوا ہو، وہ ایک لمحہ کے لیے بھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ خدا ایک نبی کو مشرقی علاقے میں کسی شہر میں جانے کو حکم دے اور وہ اس طرف پیٹ کر کے مغرب کی طرف روانہ ہو جائے۔
اور خدا کے حکم کا انکار کر کے کسی اور جگہ کا رخت سفر باندھے، کسی اور جگہ کی تیاری کر لے، یہ تو شان نبوت کے بالکل خلاف بات ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی ایسی کھلی کھلی خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ دوسرے، وہ زمانہ وہ ہے جب کہ اسیریا کی عراق کے شمالی علاقے میں بہت ہی زبردست حکومت تھی، اور یہ وہی زمانہ ہے جس میں اسیرینز نے سب سے پہلے حملہ کر کے بنی اسرائیل کی حکومت کو پارا پارا کیا تھا۔ پس ناممکن دکھائی دیتا ہے تاریخی نقطہ نگاہ سے کہ اس زمانے میں فلسطین کے کسی باشندے کو خدا تعالیٰ یہ حکم دے کہ تم 500 میل تو سیدھا رستہ ہے، ویسے جو سفر کا رستہ ہے زمینی وہ بہت لمبا بنتا ہے، کہ اتنا لمبا رستہ طے کر کے تم نینوا جاؤ اور وہاں جا کے ان کو دھمکاؤ۔ بس یہ قرین قیاس بات دکھائی نہیں دیتی۔ دوسرے یہ کہ نینوا بستی کے متعلق اس زمانے میں ایسی کوئی شہادت نہیں ہے کہ وہاں کسی نبی نے بھی کسی قسم کی منادی کی ہو اور اس کے نتیجے میں ساری بستی ایمان لے آئی ہو۔ بس بائبل کا قصہ کئی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرے، بائبل نے جو واقعات کی ترتیب بیان کی ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے۔ بائبل کے مطابق حضرت یونس نے خدا کا انکار کرتے ہوئے نینوا کی طرف جانے کی بجائے یافا سے کشتی پکڑی اور کسی اور جگہ کا رخ اختیار کیا۔ سمندر میں طوفان آ گیا، اور جب کشتی ڈوبنے کے قریب ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ہم میں کوئی گناہگار ایسا ہے جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے لگا ہے۔ اس وقت حضرت یونس نے اقرار کر لیا اور کہا کہ میں ہی وہ ہوں جس کی وجہ سے تم سب کی شامت آ گئی ہے، اس لیے تم بہتر یہ ہے کہ مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ چنانچہ ان کو کشتی سے باہر پھینک دیا گیا۔ وہاں ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا، اور بائبل کے بیان کے مطابق 3 دن اور 3 رات مسلسل آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ پھر مچھلی نے آپ کو کسی جگہ اگلا، وہاں سے پھر آپ واپس نینوا گئے، اور اس طرح بالآخر خدا کی بات پوری کی۔ نینوا جانے کے بعد بھی آپ نے حقیقت میں سچی توبہ نہیں کی، بلکہ نینوا والوں کو پیغام دیتے ہوئے یہ بھی کہتے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ ان لوگوں نے توبہ کر لینی ہے اور خدا نے معاف کر دینا ہے، اور خام خواہ میں بے عزت ہو جاؤں گا۔ چنانچہ جب نینوا کو اللہ تعالیٰ نے تباہ نہیں فرمایا اور نینوا کے باشندوں نے توبہ کر لی، تو حضرت یونس وہاں سے روٹ کر، خدا تعالیٰ سے روٹ کر پھر جنگل کی طرف چلے گئے۔ وہاں بائبل کے بیان کے مطابق خدا تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک بیلدار درخت اگایا جس کی چھاؤں میں آپ نے امان حاصل کی، لیکن پھر ایک کیڑا بھیج دیا جس نے اس کی جڑیں کھا لیں، اور وہ درخت کھوکھلا ہو کر زمین پر جا پڑا۔ تب حضرت یونس نے ایک اور شکوہ کیا کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا کہ ایک چھاؤں تھوڑی سی تھی، اس سے بھی میں محروم رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ یہ درخت تو نے نہیں لگایا تھا، اور اس ایک درخت کے مرنے پر تجھے اتنا افسوس ہے جس کے لگانے میں تیری محنت کا کوئی دخل نہیں، اور مجھ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ 1,00,000 سے زائد بندے جو میں نے پیدا کیے ان کو آنن فانن تباہ کر دوں۔ تب حضرت یونس کو یا یونا کو نصیحت حاصل ہوئی۔ قرآن کریم اس سے بالکل مختلف روایت بیان فرماتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ قرآن کریم میں نینوا بستی کا کوئی ذکر نہیں، اور مفسرین نے اندازہ لگایا ہے بائبل کو پڑھ کر کہ بستی نینوا ہی ہوگی۔
بعضوں کا خیال ہے ذُنُّون میں، یعنی نون والا جو کہا گیا ہے، اس سے نینوا بستی والا مراد ہے، حالانکہ نون مچھلی کو کہتے ہیں اور صاحب الحوت بھی آپ کو قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نینوا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ دوسرے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر نینوا سے ناراض ہو کر آپ واپس جائیں تو 700-800 میل دور جا کر یافا کی بندرگاہ کو کیوں پکڑیں، یعنی وہاں سے کیوں جہاز پکڑیں؟ ساتھ ہی آپ کے دریائے دجلہ تھا، یعنی نینوا کی بستی دریائے دجلہ کے ایک کنارے پر واقع ہے، وہاں سے کشتی لے کر آپ جو بھی سفر اختیار کرنا چاہتے اختیار کر سکتے تھے۔ اس لیے یہ بات بھی قرین قیاس نہیں ہے۔ پس بائبل کے بیان کے برعکس قرآن کریم نے اول تو اس بستی کا ذکر نہیں فرمایا، دوسرے جو واقعہ بیان فرمایا ہے وہ بہت ہی معقول اور مربوط ہے، اور اس میں کسی قسم کے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ خصوصیت کے ساتھ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم نے آپ کے 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا ہے کہ مچھلی نے آپ کو نگلا، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ نے اس تکلیف اور دکھ کی حالت میں یہ دعا کی ہے، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ مچھلی نے اگل دیا۔ لیکن یہ کہیں ذکر نہیں کہ 3 دن اور 3 رات آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے۔ بس یہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ آپ کچھ عرصہ کے لیے وہاں رہے ہوں۔ اس بات کی وضاحت کی اس لیے خصوصیت سے ضرورت پیش آئی ہے کہ عموماً احمدی عیسائیوں کے ساتھ گفت و شنید کرتے وقت اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت یونس 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہے اور زندہ رہے اور زندہ حالت ہی میں باہر نکالے گئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کی آزمائش کے بعد، جس میں چند گھنٹے صلیب پر لٹکنا اور بقیہ عرصہ ایک قبر نما جگہ میں رہنا ہے، آپ زندہ وہاں سے باہر نکلے۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے جس بات کا ذکر نہیں کیا وہ حکمت سے خالی نہیں۔ 3 دن کا بائبل میں جو ذکر ہے وہ یقیناً غلط ہے۔ 3 دن اور 3 رات مچھلی کی پیٹ میں کوئی چیز خدا کے قانون کے مطابق زندہ نہیں رہ سکتی، اور اس عرصے میں ہڈیاں گل سڑ کے ختم ہو چکی ہوتی ہیں، یعنی گوشت ہر قسم کا گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے، صرف ہڈیوں کا پنجر باقی رہ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دم گھٹنا اور تیزابی حالتیں، یہ تو سوچنے والی بات ہی نہیں ہے۔ بس قرآن کریم نے 3 دن کا ذکر جو نہیں کیا وہ حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے مچھلی نے نگلا ہے، اور اس کیفیت میں حضرت یونس نے بے اختیار یہ دردناک دعا کی ہے کہ اے خدا، میں کن ظلمات میں پھنس گیا ہوں، یہ میری اپنی ہی ظلمات ہیں، اپنے گناہوں کی ظلمتیں ہیں، اور میں اب تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے، میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں۔ تو اسی وقت قرآن کریم سے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ مچھلی نے ابکائی لی ہے اور حضرت یونس کو اگل دیا ہے، اور اتنی سی دیر ہوگی کہ سمندر کے اتنے پانی میں جہاں مچھلی آ جاتی ہے بڑی، اس سے ساحل تک پہنچتے پہنچتے کا عرصہ ہے صرف، کیونکہ آپ کو ساحل کے اوپر اگلا گیا ہے۔ وہاں سے پھر آپ نے وہاں چند دن ایک بیل کے سائے میں گزارے، اسی بیل کا پھل کھایا جس نے آپ کو شفا بھی بخشی اور کچھ توانائی بھی دی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ نے ہجرت کے بعد کا نبوت کا عرصہ شروع کیا۔ بس خلاصہ جو قرآن کریم کی روح سے بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نبی، حضرت یونس نبی نینوا یا کسی ایک بستی میں جس کی طرف آپ مبعوث ہوئے تھے، خدا کا پیغام لے کر گئے، اور بستی والوں نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی کہ اگر اس بستی نے توبہ نہ کی اور استغفار سے کام نہ لیا تو اس عرصے کے اندر اندر یہ ہلاک ہو جائے گی۔ جیسا کہ دیگر انبیاء کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے، اس اطلاع کے بعد حضرت یونس علیہ السلام
وہاں سے ہجرت کر کے کچھ فاصلے پر جا کر ٹھہر گئے اور آنے والوں سے اس بستی کا حال پوچھتے رہے، یہاں تک کہ مقررہ وقت گزر گیا۔ حضرت یونس کو یہ علم نہیں تھا کہ اس عرصے میں اس بستی نے نہ صرف توبہ کی بلکہ ایسے دردناک طریق پر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی کہ ارحم الراحمین خدا ایسی التجاؤں کو رد نہیں فرمایا کرتا۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ قرآن کا بیان نہیں، یہ روایات کا اور بائبل کا بیان ہے کہ بستی کے لوگوں نے حضرت یونس کے نکل جانے کے بعد یہ خیال کیا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، یہ خدا کا نیک بندہ تھا، اس کی باتیں ضرور پوری ہوں گی، اس لیے نجات کی صرف یہ راہ ہے کہ ہم سارے اس شہر کو چھوڑ کر باہر میدان میں نکل جائیں اور خدا سے ہوئے حضور سخت گریہ وزاری کریں۔ اور گریہ وزاری کا اثر بڑھانے کے لیے اور لوگوں کے دلوں میں درد پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ ترکیب کی کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا اور بکریوں کے بچوں کو بھی تھنوں سے جدا رکھا گیا، اور باہر میدان میں جب اس حالت میں گئے تو بچوں کے رونے اور چلانے اور جانوروں کے جو بھوکے تھے اور پیاسے تھے ان کے شور مچانے کے نتیجے میں ایک کوہرام مچ گیا اور ایسی دردناک حالت ہوئی کہ وہ سارا بڑا میدان جس میں 1,00,000 کے لگ بھگ شہر کے لوگ بڑے چھوٹے موجود تھے وہ قیامت کا نمونہ بن گیا، اور اس طرح وہ روئے اور چلائے کہ جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور وہ تڑپتے ہیں۔ تو چنانچہ خدا تعالیٰ کو اس حالت پر آ گیا اور خدا نے اپنے وعدے کو ٹال دیا۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ کاش باقی لوگ بھی جن کو خدا کے انبیاء نے ڈرایا یونس کی قوم کی طرح ہوتے، وہ گریہ وزاری کرتے، وہ توبہ اور استغفار کرتے، ہم ان کو بھی بخش دیتے اور ان کا دنیا میں نفع کی حالت میں رہنا لمبا کر دیا جاتا، یعنی اچھی حالتیں ان کی لمبی کر دی جاتی ہیں اور ان کو خدا کا عذاب نہ پکڑ لیتا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے۔ حضرت یونس چونکہ اس بات سے بے خبر تھے، جب وقت معینہ گزر گیا اور ایک دیہاتی جو اس شہر سے آ رہا تھا اس سے حضرت یونس نے پوچھا کہ کیوں جی بتاؤ اس بستی کا کیا حال ہے، تو اس نے کہا وہ ٹھیک ٹھاک ہے، بس رہے ہیں۔ اس پر حضرت یونس اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا یا میرے ذریعے ان کو یہ وعید دیا تھا کہ تم ہلاک کیے جاؤ گے، اور ہلاک نہیں کیا۔ تو شرم کے مارے وہ بستی کو نہیں لوٹے۔ قرآن کریم اس کے بعد کے واقعات کو بہت ہی لطیف انداز میں بیان فرماتا ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یاد رکھو یونس مرسلین میں سے تھا۔ اس گواہی کے ساتھ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے متعلق ایسی بات نہ کہہ دینا جو مرسلین کی شان کے خلاف ہے۔ اس کے متعلق یہ نہ خیال کر لینا کہ خدا نے اسے حکم دیا کہ تو فلاں جگہ جا اور وہ نافرمانی کرتے ہوئے کسی اور جگہ کی طرف چل پڑا۔ تو مرسل وہ بہرحال تھا۔ مرسلین سے بھی بعض دفعہ کچھ غفلتیں ہو جاتی ہیں، عام انسان اس سے سینکڑوں گنا بڑی غفلتیں کرتا ہے اور پکڑا نہیں جاتا، کیونکہ اس کے معیار کے مطابق وہ گناہ نہیں بنتا۔ لیکن جتنا بلند مقام ہو اتنا ہی داغ نمایاں ہوتا جاتا ہے، اور معمولی داغ بھی سفید کپڑوں پر بڑا ہو کر دکھائی دیتا ہے۔ بس یہ مضمون ہے جس کی طرف قرآن کریم اشارہ فرما رہا ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یونس بہرحال مرسلین میں سے تھا، خدا کے برگزیدہ بندوں میں سے تھا جس کو خدا نے اپنا پیغامبر بنا کے بھیجا تھا۔ اس لیے جو کچھ بھی اس سے غلطی ہوئی وہ مرسلین میں پھر بھی رہے گا، اور سننے والوں کا تقاضا کے پر یہ واجب ہے کہ وہ ادب کے تقاضوں کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگتا ہوا ایک بھرے ہوئے جہاز میں داخل ہوا۔ ابقا کا مطلب ہے
جیسے گاڑی چھوٹتی ہوئی آپ دیکھتے ہیں تو دوڑ کے پکڑتے ہیں گاڑی، یا جہاز کی سیٹیاں بج چکی ہیں، رخصت ہونے والا ہے، تو اب تیزی سے آگے جاتے ہیں کہ میں رہ نہ جاؤں۔ تو فرمایا کہ وہ جہاز بھرا ہوا تھا پہلے ہی اور چل رہا تھا، تو حضرت یونس نے دیکھا تو دوڑ کر اس کو پکڑا۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، قرہ حضرت یونس نے ڈالا۔ اقرار وغیرہ کی کوئی ذکر نہیں ہے کہ اپنے گناہوں کا ان کے سامنے اقرار کیا۔ معلوم ہوتا ہے جہاز ڈولا ہے، پہلے ہی بھرا ہوا تھا، طوفان آ گیا ہے، لوگ ڈر گئے، تو یہ فیصلہ ہوا کہ قرہ ڈالا جائے، اور جہاز کا لفظ تو اس پر اطلاق ہی نہیں کرتا، اس زمانے کے لحاظ سے جہاز کہلاتا ہوگا، لیکن ایک عام کشتی تھی، ورنہ جہاز سے ایک آدمی کے پھینک دینے سے تو کوئی فرق نہیں پڑا کرتا۔ اتنی بڑی کشتی تھی، اس سے بڑی نہیں تھی کہ اگر اس میں سے ایک آدمی بھی باہر پھینک دیا جائے تو اس کے نہ ڈوبنے کے امکان پیدا ہو سکتے ہیں، بچ جانے کے امکان پیدا ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ خدا کی شان ہے کہ حضرت یونس سے قرہ ڈلوایا گیا، اور اس میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ پہلے چونکہ بہت سے مسافر بھرے ہوئے تھے، حضرت یونس چونکہ بعد میں آئے تھے، اگر کوئی اور قرہ ڈالتا تو حضرت یونس کو یہ شک پڑ سکتا تھا کہ مجھے انہوں نے نکالنا ہی تھا، بہانہ بنا لیا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے حضرت یونس کو بتانے کے لیے کہ میری تقدیر کام کر رہی ہے، اس میں کسی بندے کی سازش کا دخل نہیں، ایسا انتظام کیا کہ کشتی والوں نے آپ ہی کو کہا کہ آپ قرہ ڈالیں۔ چنانچہ جب قرہ نکالا تو آپ کا اپنا نام نکلا، اور مدحضین یعنی سمندر میں پھینکے ہوئے میں سے وہ ہو گیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، وہ اس حالت میں مچھلی نے اسے نگلا کہ وَهُوَ مُلِيمٌ، کہ وہ ملامت کرنے والا تھا، اور ملامت یعنی اپنے نفس پر ملامت کرنے والا تھا یا ملامت زدہ تھا۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، پس اگر ایسا ہوتا کہ اس سے پہلے وہ خدا کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو یونس مچھلی کی پیٹ میں اس وقت تک رہتا جس وقت کہ دوبارہ انسانوں کو حشر کے دن اٹھایا جائے گا۔ ان آیات میں اگر آپ ذرا سا مزید غور کریں تو حضرت یونس کے ساتھ جو واقعات پہلے گزرے تھے ان کا بڑے لطیف رنگ میں ذکر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں بتایا کہ خدا تعالیٰ جب اپنے بندوں کو سبق دیتا ہے تو نہایت ہی لطیف رنگ میں ان غلطیوں کے سے مناسبت رکھتے ہوئے سبق دیتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب یاد کریں کہ حضرت یونس نے ایک بھرے ہوئے شہر کو چھوڑا تھا، وہ بھرا ہوا شہر ایسا تھا کہ جو اپنے گناہوں کی باعث ہلاک ہونے کے لائق تھا، اور خدا کی تقدیر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ صرف یونس ایک انسان ایسا ہے جو بچائے جانے کے لائق ہے، اور بھرے ہوئے شہر کو ہلاکت کا نشانہ بنتے ہوئے چھوڑ کر خدا کی وحی کے مطابق حضرت یونس اس شہر سے الگ ہوئے۔ چونکہ اس کے بعد ان سے غلطی سرزد ہوئی اور دل میں یہ خیال گزرا کہ شاید خدا میرے خلاف کوئی فیصلہ نہ کرے، چونکہ آپ مرسلین میں سے تھے اس لیے ہم یہ بدظنی نہیں کریں گے کہ یہ فیصلہ یہ خیال انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر قادر نہیں ہو سکتا۔ میں نے غور کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترجمہ کرنا یہاں درست نہیں ہے، بلکہ بہت ہی لطیف بات ہے جو بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یونس نے یہ سوچا ہوگا کہ وہ خدا جو 1,00,000 گناہگاروں کو سخت گناہوں کے باوجود، اس فیصلے کے باوجود کہ میں ان کو ہلاک کر دوں گا، پھر معاف کر دیتا ہے،
تو مجھے کہاں پکڑے گا پھر؟ میں تو پھر نیک بندوں میں شمار ہوتا ہوں، میں تو اس کے مرسلین میں سے ہوں، مجھ سے تو زیادہ رحمت کا سلوک کرے گا۔ بس اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ یعنی مجھ پر قدرت نہیں پا سکے گا، یہ مطلب ہے کہ اللہ میرے خلاف فیصلہ نہیں دے گا، جو اتنا رحم کرنے والا وہ خدا ہے وہ اس نے مجھے کیا کچھ کہنا ہے۔ لیکن یہ بات وہ بھول گئے کہ ہر شخص سے اس کے حالات اور اس کی توفیق کے مطابق سلوک کیا جاتا ہے۔ خدا کے نیک بندوں سے بہت زیادہ اونچی توقعات ہوتی ہیں۔ بس خدا تعالیٰ نے حضرت یونس کو یہ سبق دینا تھا کہ جب خدا چاہے اس صورتحال کو بالکل الٹ سکتا ہے۔ بس اب کشتی کی طرف آئیں۔ ایک بھری ہوئی کشتی تھی، وہاں حضرت یونس کے سوا سارے گناہگار تھے، لیکن خدا تعالیٰ نے ان سب گناہگاروں کو بچا لیا، یعنی بظاہر، اور جو سب سے معصوم انسان تھا اس کو ہلاکت کی طرف باہر پھینکوا دیا۔ اور جو بھی اس پہلے شہر میں واقعہ گزرا تھا اس سے بالکل الٹ مضمون ہو گیا۔ وہاں حضرت یونس ایک بھرے ہوئے شہر کو چھوڑ کر جا رہے تھے، جس سارے شہر کو خدا کی تقدیر نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور صرف یہ ایک معصوم انسان تھا جسے نجات کی خبر دی گئی تھی۔ اور کشتی کی حالت یہ تھی کہ وہ گناہگاروں سے بھری ہوئی تھی، اور خدا کی تقدیر یہ کہہ رہی تھی کہ ان سب کو میں معاف کرتا ہوں، اس نیک بندے کو یہاں سے نکالا جائے جس نے مجھ پر بدظنی کی ہے، اور اسے ہلاکت کے منہ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ مچھلی نے آپ کو نگل بھی لیا۔ وہاں ظلمت کی دعا کرنا، ظلمات کا لفظ استعمال کرنا، یہ بھی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے سکھائی ہوئی دعا تھی۔ بہت ہی فصیح و بلیغ کلام ہے۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک ظلمت کا کام اس سے سرزد ہوا تھا، ساری زندگی نور میں کٹی، اور ہلکا سا ظلمت کا سایہ آیا جو اس نے خدا تعالیٰ پر بدظنی کر لی، اس کے نتیجے میں وہ ظلمات میں گھیرا گیا۔ فنادا فی الظلمات، کئی قسم کے اندھیروں میں اس نے بے اختیار یہ دعا کی، لا الہ الا انت، اے خدا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک، تو بہت ہی پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم انسانوں میں سے تھا۔ اور ظلمت اور ظلم یہ دونوں ایک ہی منبع سے نکلے ہیں اور دونوں ہم معنی ہیں۔ ظلم کا مطلب گناہ بھی ہے اور اندھیرا بھی ہے۔ بس اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ نجات بخشی، اور یہ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، میں نے جو یونس کو معاف کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ساری زندگی تسبیح و تحمید میں گزری تھی۔ بس خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی سابقہ نیکیوں کو بھی ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے، اگرچہ غلطی بہت بڑی ہی کیوں نہ ہوئی ہو۔ جو خدا توقع رکھتا ہے اس کے خلاف انسان سے بعض دفعہ کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے جس سے اس کا گویا پچھلا سارا اعمال نامہ سیاہ شمار کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نیک بندوں کی نیکیوں کو اس طرح بھلا نہیں دیا کرتے، وہ ہمیشہ تسبیح و تحمید میں وقت گزارا کرتا تھا۔ اس میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم عین وقت کے اوپر جو دعا کریں کہ اے خدا ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں ظلم سے نجات بخش، ہمیں ظلمات سے نکال دے، اور اس سے پہلے خدا کی تسبیح و تحمید نہ کریں تو ہماری دعا میں وہ قبولیت کی طاقت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ خدا تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کی حالت میں رہنا چاہیے۔ اس وقت خدا کی تسبیح کرنی چاہیے جب کہ خدا سے کوئی مطالبہ نہیں ہو رہا، کوئی بھیک مانگنے کے لیے اس کے در پر نہیں گئے، بلکہ اس کی محبت میں، اس کی یاد میں، اس کے پیار میں ہم اس کے مدح کے گیت گا رہے ہیں، اس کی تسبیح بلند کر رہے ہیں۔
ایسی حالت میں جب بھی ہمیں مشکل پیش آئے گی تب خدا تعالیٰ اس پرانی تسبیح کو یاد کرتے ہوئے اگرچہ گناہ بڑا بھی ہو گیا ہو تب بھی مغفرت کا سلوک فرمائے گا۔ بس وہ لوگ جو یہ بعض دفعہ مجھے لکھتے ہیں کہ ہم مصیبت میں گھر گئے، ہم نے تو بڑی التجائیں کی، بڑا شور مچایا، بہت روئے پیٹے، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ان کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ معلوم ہوتا ہے پہلی زندگی میں وہ خدا سے غافل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی لیکن انہیں خدا کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ اسی وقت یاد آیا جب کہ ضرورت پیش آئی، تو جب ضرورت پیش آئے اس وقت کی یاد کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی، کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی۔ بس وہ ضمناً یاد کرا دوں، وہ 3 دن والی جو بحث ہے اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اصرار کریں کہ ضرور 3 دن ہی مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے۔ 3 دن کی خطرناک حالت ہم کہہ سکتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے بائبل میں جو واقعہ ہے وہ لکھنے والوں کو پوری طرح واضح نہیں تھا۔ خدا تعالیٰ نے ممکن ہے کسی نیک بندے پر وحی کی ہو یا ایک باہر کے نبی کا قصہ وہاں پہنچا ہو اور اس میں غلطی رہ گئی ہو۔ 3 دن کی انتہائی نازک حالت کا ذکر ہوگا جس کو یہ سمجھ لیا گیا کہ گویا 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے دل کا حملہ ہوتا ہے تو 3 دن تک بعض دفعہ ایک شخص انٹینسیو کیئر میں رکھا جاتا ہے، یعنی ایسی حالت میں جہاں زندگی اور موت کے درمیان کشمکش جاری ہوتی ہے۔ بس وہ حالت جس میں بظاہر موت غالب آنے والی ہو اسے ہم خطرناک حالت قرار دیتے ہیں۔ بیماری تو بعد میں بھی کچھ چلتی ہے لیکن اس بات کی حالت میں صحت کے غلبے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی صلیب پہ چند گھنٹے رہنے کے بعد 2.5 دن ایسی حالت رہی کہ گویا جانکنی کی حالت تھی، شدید گہرے زخموں میں آپ مبتلا تھے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ دم آیا کہ نہ آیا، کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ تو 3 دن کی مشابہت اس رنگ میں حضرت یونس سے ہوئی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی مچھلی نے خواہ چند ثانیوں کے لیے یا 1-2 منٹ کے لیے ہی پیٹ میں رکھا ہو، جب اگلا ہے تو اس کے زخم بھی اتنے کاری تھے اور اتنا گہرا نقصان ہو چکا تھا کہ 3 دن اس کے بعد جانکنی کی حالت میں رہے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ بیل اگا کر اس کا سایہ نہ کر دیتا اور اس بیل میں شفا نہ رکھتا تو آپ کے بچنے کے بظاہر کوئی امکان نہیں تھے۔ اور ایسی حالت سے بھی اللہ تعالیٰ نجات بخش دیتا ہے۔ بس جہاں بعض احتیاطوں کے سبق ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بے انتہا ہونے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ ایسی خطرناک حالت میں بھی خدا تعالیٰ بچا سکتا ہے جس سے بظاہر بچنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ اب میں آخر پر حضرت زکریا کی دعا کے بعد اس خطبے کو ختم کروں گا۔ حضرت زکریا کی ایک دعا پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اب جو دعا میں قرآن کریم میں دوسرے لفظوں میں ہمارے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ سورہ الانبیاء آیت 20 ہے یا 30 ہے، یہ صحیح پڑھا نہیں جا رہا، غالباً 20 لکھا ہوا ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ کہ زکریا کو بھی یاد کرو، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور یہ عرض کیا رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، اے میرے خدا مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اور سب وارثوں میں بہتر تو ہی وارث ہے۔ اس دعا میں
پہلی دعا سے متعلق اگر کسی کو غلط فہمی پیدا ہوئی ہو تو اس کا ازالہ فرما دیا گیا ہے۔ پہلی دعا میں یہ ذکر تھا کہ آپ نے یہ عرض کی کہ اے خدا میرا کوئی والی نہیں ہے، مجھے شریکوں کا ڈر ہے، میری بیوی بانجھ ہے اور بوڑھی ہے، میرے مرنے کے بعد وہ اکیلی رہ جائے گی تو کوئی اس کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس سے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ حضرت زکریا کے نزدیک ظاہری اولاد کی ظاہری حکمتوں کے پیش نظر اہمیت ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میرا وارث نہ ہوا تو میرے پیچھے میری بیوی گویا لاوارث رہ جائے گی۔ تو حضرت نوح چونکہ خدا تعالیٰ کے خدا تعالیٰ سے بے انتہا پیار کرنے والے اور اس پر بے حد توکل کرنے والے انسان تھے، اس لیے اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے ان کی ایک اور دعا بھی قرآن کریم نے بیان فرما دی۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اے خدا میری خواہش تو یہی ہے کہ میں اکیلا نہ رہوں، میرے بعد میری اولاد ضرور آئے، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ اولاد نہ ہوئی تو میرے پیچھے میری بیوی اور باقی جو بھی سلسلہ ہے وہ لاوارث ہو جائے گا۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، ہر شخص کے بعد تو ہی اصل وارث ہوا کرتا ہے، اور تو ہی سب کچھ، ہر اس کی جائیداد، ہر عزت، ہر دولت اور ہر ذمہ داری تیری طرف لوٹ جاتی ہے۔ یہاں وارث کے دو معنی ہیں، ان دونوں معنوں میں آپ کو یہ دعا کرتے وقت دعا کرنی چاہیے، ان دونوں معنوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے۔ ایک وارث وہ ہے جو جائیداد پا لیتا ہے، اور ایک وارث وہ ہے جو ذمہ داریاں ورثے میں پاتا ہے، اور سچا وارث وہ ہوتا ہے جو ان کو ادا کرتا ہے۔ تو انت خیر الوارثین میں یہ دونوں باتیں شامل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے خدا جو کچھ میرا ہے، میرا تو ہے ہی کوئی نہیں، کسی کا بھی کچھ نہیں، ہم تو مر کر یہاں سے چلے جانے والے ہیں، جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا ہے سب تیری طرف واپس لوٹتا ہے، اور تو ہی ہے جو باقی رہے گا، اور ہر چیز آخر تیری ہی ہوگی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ دنیا والے وارث تو اپنی ذمہ داریاں ادا کریں نہ کریں، جو تجھ پر توکل رکھتے ہیں ان کا صحیح وارث تو ہی ہوا کرتا ہے، اور ان کے سارے بوجھ تو اٹھا لیتا ہے، ان کے قرضے اتارنے کا بھی تو ہی انتظام کرتا ہے، ان کی دیگر ذمہ داریوں کا بھی تو ہی ذمہ دار بن جاتا ہے۔ بس وارث ان دونوں معنوں میں ہے۔ بس وہ لوگ جو اولاد کی تمنا رکھتے ہیں ان کو یہ دعا ان معنوں میں کرنی چاہیے کہ ہم تمنا تو رکھتے ہیں، مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد نہیں ہوگی تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہمارا تو ہی تو ہے، اور تو ہمیشہ رہنے والا ہے، اور جس کا تو ہو جائے اس کے نام مٹا نہیں کرتے، اس کی ذمہ داریاں اس کے بعد بھی ادا ہوا کرتی ہیں۔ بس اگر تو نہ اولاد دے تو ہم ناراض نہیں، ہم خفگی محسوس نہیں کرتے، تمنا ہے اگر عطا کر دے تو بہتر ہے، ورنہ تو بہترین وارث ہے، تیرے ہوتے ہوئے ہم کسی قسم کے شکوے کا حق نہیں رکھتے۔ چنانچہ فرمایا فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ واصلحنا لہ زوجہ، بس ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا اور اسے ہم نے یحییٰ بطور تحفہ عطا کیا، واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کی بوڑھی بانجھ زوجہ کی اصلاح فرما دی۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہاں بھی قبولیت دعا کی حکمت واضح فرما دی کہ کیوں بعض لوگوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ تھے جو محض ضرورت کے وقت میرے پاس نہیں آیا کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ میری محبت کے نتیجے میں نیک کاموں میں سبقت لے کے جایا کرتے تھے، بنی نوع انسان کی خدمت کیا کرتے تھے، جو بھی بھلائی کا موقع آتا تھا اسے چوکتے نہیں تھے، بلکہ آگے بڑھ بڑھ کر نیک کاموں میں حصہ لیا کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیشہ مجھے یاد کیا کرتے تھے اور میرے سے دعائیں کیا کرتے تھے، رغبت رکھتے ہوئے بھی اور خوف رکھتے ہوئے بھی۔ بعض دفعہ میری رضا کی تمنا میں اور لالچ میں کہ خدا ہم سے راضی ہو، اور بعض دفعہ اس خوف میں دعا کیا کرتے تھے کہ کہیں
کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ خدا ناراض ہو جائے۔ بس جن کا یہ دستور ہو، اور پھر فرمایا وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، بہت ہی خشوع خضوع کرنے والے تھے۔ بس ان کی دعائیں جو غیر معمولی حالات میں قبول ہوئی ہیں، اس کا یہ پس منظر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت زکریا کے حق میں خدا نے ایسی عظیم الشان خدا تعالیٰ نے حضرت زکریا کے حق میں خدا تعالیٰ نے ایسا اعجازی نشان دکھا دیا۔ ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری بوڑھی بیوی تو کچھ بھی نہیں جانتی، ہماری بانجھ عورت کو تو کچھ نہیں ہوتا، ہماری کمزوریاں تو دور نہیں ہوتی۔ تو ان کے لیے نصیحت ہے کہ خدا سے غیر معمولی طلب کرنے والے اپنے اندر بھی غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کیا کرتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کو خدا کی خاطر بدل دیتے ہیں، اور محض اپنی ضرورت کے وقت خدا کے حضور حاضر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ساری زندگی حاضر رہتے ہیں، اور اس کی رضا پر بھی راضی رہتے ہیں، اس کے ابتلاء پر بھی راضی رہتے ہیں۔ اور ہمیشہ یہ خوف ان کو دامن گیر ہوتا ہے کہ کہیں خدا ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے ہم سے ناراض نہ ہو، ہم اس کی رضا سے محروم نہ رہ جائیں۔ بس ایسے لوگوں کی دعائیں غیر معمولی طور پر اعجازی رنگ میں قبول کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایسے بندوں میں شامل فرمائے کہ ہم اس سے بہت کچھ مانگیں اور التجاؤں کے ساتھ مانگیں، لیکن اس فیصلے کے ساتھ مانگیں کہ اگر وہ رد کر دے گا تب بھی ہم راضی رہیں گے۔ حضرت مسلم موعود کا یہ شعر جو میں پہلے بھی بارہا پڑھ چکا ہوں، مجھے بہت ہی پیارا، آپ کے سب شعروں میں زیادہ پیارا لگتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہو فضل تیرا یا رب، یا کوئی ابتلا ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو۔ اے ہمارے اللہ، چاہتے تو فضل ہیں، لیکن فضل ہو یا ابتلا آ جائے، تیری طرف سے اگر ابتلا آ جائے اور رضا والا ابتلا ہو، ناراضگی والا ابتلا نہ ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو۔ اس روح کے ساتھ آپ دعائیں کیا کریں تو آپ نے سب کچھ پا لیا۔ وہی لوگ دنیا میں کامیاب ہوں گے جو مالک کی ہر ادا سے راضی ہوں، جن کو خیرات سے پیار نہ ہو، خیرات دینے والے ہاتھ سے پیار ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میں کہا جنازے کا اعلان کرنا تھا، لائیں؟ امت العزیز کہتے ہیں نا، وہ دونوں خاتونی کے تھے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ ایک ڈاکٹر رفیق بخاری صاحب کے ہمشیرہ ہیں۔ شرط ہم سب کے نہیں، وہ مجھے بتائیں کن کن کا جنازہ غائب ہے شامل جن کو کیا جا رہا ہے؟ غائب ہے صرف ایک ہی ہے؟ محمد اللہ بیگم صاحبہ، زوجہ چودھری محمد سعید صاحب کلیم۔ نہیں، اور بھی میں نے کہا تھا بعض لوگوں نے لکھا ہے، ان کے نام کہاں گئے پتہ نہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک درخواست تھی ان کے ڈاکٹر رفیق بخاری صاحب کے ہمشیرہ کے، ڈاکٹر رفیق صاحب کی۔ اچھا، رفیق بخاری سے ابھی خطبہ ثانیہ ختم ہونے کے بعد نماز جنازہ ہوگی۔ یہ جرمنی کے خاتون امت العزیز جو فیصل آباد کے نائب امیر چودھری کیا نام ہے، چودھری غلام دستگیر صاحب کی بہو تھیں۔ بہت ہی نیک خاتون، بے حد سلسلے سے محبت و خلوص رکھنے والی، اور خلافت احمدیہ سے تو ایسا ان کو عشق تھا کہ ایک مثالی عشق تھا، بلکہ حیرت ہوتی تھی کہ کس طرح ان کو
محبت بھی ہے، یقین اور اعتماد بھی ہے۔ ایک دفعہ پہلے فیصل آباد میں اس حد تک بیمار ہو گئیں کہ ڈاکٹروں نے جواب دیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یقین ہے کہ خلیفہ وقت دعا کریں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اخلاص کو قبول کیا اور حیرت انگیز طریق پر شفا یاب ہوئیں۔ پھر خواہش کے مطابق لنڈن بھی آئیں، مجھ سے ملیں، بعد میں واپس جا کے پھر دوبارہ جرمنی آئیں۔ اب کچھ چند مہینے پہلے سے ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی، ایک اور بیماری ہوئی، یعنی لنگز کا کینسر تھا۔ تو اس وقت بھی ان کے ایمان میں کوئی لرزش نہیں آئی، کوئی توکل میں فرق نہیں پڑا، اور ہسپتال میں ایک دفعہ لاجواب کر کے گویا پھینک دیا گیا تھا۔ تو ان کی طرف سے پھر مجھے پیغام ملا، تو پھر خدا تعالیٰ نے دعا کی توفیق دی اور اس حالت سے پھر باہر نکل کے خدا کے فضل سے باہر آ گئیں۔ لیکن تقدیر تو ہے، وہ تو لازماً آنی ہے، یعنی موت تو ٹل ہی نہیں سکتی۔ یہ وہم تو دلوں سے نکل جانا چاہیے کہ کوئی شخص مستثنا ہو سکتا ہے تقدیر سے۔ دعا سے خدا تعالیٰ تھوڑی سی مہلتیں بڑھا دیا کرتے ہیں اپنے پیار اور محبت کے اظہار کے لیے۔ آخر ان کا وقت آنا ہی تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کی شدید خواہش تھی کہ میں ان کا جنازہ پڑھوں۔ چنانچہ جب ہم آ رہے تھے یہاں جرمنی، تو میری اہلیہ نے مجھے یاد کرایا، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو تمنا تھی خدا نے یہ بھی پوری کر لی، اور اس وقت تک نہیں مری جب تک آپ کے جرمنی آنے کا انتظام نہیں ہوا، ورنہ جنازہ غائب ہی ہو سکتا تھا، سامنے رکھ کے تو جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے احمدیوں، بڑوں چھوٹوں، مردوں عورتوں کے دل میں اسی طرح اخلاص پیدا کرے، اسی طرح ان کے اخلاص کو نوازتا رہے، اپنے قرب کے نشان دکھاتا رہے۔ ان کے بچے چھوٹے ہیں، ان کے لیے بھی خصوص سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اسی رنگ میں ان کو بھی، بچوں کو بھی رنگین فرمائے، ان کا حامی و ناصر ہو۔ وہی خیر الوارثین ہے، جو یہ دعا تھی اسی پر تان ٹوٹتی ہے۔ باقی وارث تو آنے جانے والے ہیں، ذمہ داریاں ادا کریں یا نہ کریں۔ اگر خدا کسی کا وارث بن جائے تو پھر اسے کوئی غم اور کوئی فکر نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ 2 جنازہ غائب ہیں، ایک مسمات امت الرشید زوجہ چودھری محمد سعید صاحب کلیم، اور دوسرا نہیں، دوسرا ایک اور بتایا تھا آپ نے، رفیق صاحب کی، ڈاکٹر رفیق بخاری صاحب، ڈاکٹر رفیق بخاری صاحب کی ہمشیرہ ہیں، ان کو بھی شامل کر لیں دعا میں۔ تو نماز جمعہ کے مان بعد آپ سب اسی طرح صفوں کی حالت میں کھڑے ہو جائیں۔ میں چند ساتھیوں کے ساتھ باہر جنازہ یعنی نعش کے سامنے حسب سنت نماز جنازہ پڑھوں گا، یہاں آپ کو آواز آئے گی، اور اس طرح آپ یہیں کھڑے کھڑے اس جنازے میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بعض جرمنی کے دوستوں نے مجھے خط لکھے تھے، مجھے اب یاد نہیں رہا، وہ وہاں انگلستان میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہ کون کون تھے، تو ہم ان سب کو غائبانہ طور پر دعا میں شامل کر لیتے ہیں۔ خدا کے علم میں ہے وہ کون خواہش مند تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس مغفرت کی دعا میں حصہ دار بنا دے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔